نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ معزز سامعین، آج سے ہم انشاءاللہ علم الفرائض یعنی وراثت کے علم کے بارے میں سیکھنے کا عمل شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ وراثت کہتے کسے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وراثت کہتے ہیں ہر وہ شخص جو اس دنیا سے کوچ کر جائے، اگلی دنیا میں چلا جائے، اس کا باقی ماندہ مال جو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے رشتہ دار اور اس کی اولاد، اس کے بیوی بچے حقدار بنتے ہیں، اس چیز کو وراثت کہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا فصیح و بلیغ علم ہے، فن ہے کہ جس میں مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان فہم طریقے سے آپ کے سامنے وراثت کے اصول و ضوابط سبقاً پیش کروں، اور کوشش کروں گا کہ اس کی وضاحت صحیح طور پر ہو سکے، جو کہ عام طالب علم بھی اس فن کو سمجھنے میں کوشش کرے تو اسے اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ اور اس مقصد کے لیے میں نے جو کتاب چوز کی ہے، جس کتاب کا انتخاب کیا ہے، وہ مولانا فاروق اصغر صارم صاحب کی کتاب فقہ الموارث ہے، کہ جس میں انہوں نے انتہائی اختصار کے ساتھ سارے قواعد و ضوابط تحریر کر دیے، تاکہ ایک مبتدی طالب علم اس سے مستفید ہو سکے اور ایک منتہی بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ تو اب آتے ہیں پہلے سبق کی طرف، کہ سب سے پہلے علم الوراثت ہے کیا۔ کوئی بھی فن، کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز اس علم کی تعریف، کہ اس علم کی تعریف کیا ہے، جیسا کہ بائیولوجی پڑھانے والا جسم کے بارے میں، جانداروں کے بارے میں ڈسکشن کرتا ہے، اسی طرح فزکس والا نیچرل چیزوں کو پکڑتا ہے، اور اسی طرح علم طب والا جو ڈاکٹر ہے وہ انسانی جسم کے بارے میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ تو اسی طرح وراثت کا علم بھی ایک باقاعدہ علم ہے کہ جس کی سب سے پہلے تعریف کا جاننا ایک لازمی امر ہے۔ اس کے بعد اس علم کا، اس فن کا موضوع کیا ہے، یہ دوسری چیز اس کا جاننا ضروری ہے۔ تیسری چیز جاننا کیا ضروری ہے کہ اس علم کا فائدہ کیا ہے، اور چوتھی چیز کہ اس کا حکم کیا ہے، کیا شریعت نے اس کے بارے میں کوئی خاص ہدایات دی ہیں، کیا یہ فرض ہے یا سنت ہے، فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔